الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج نومبر کی 17 تاریخ اور دن ہے سوموار کا، اور موسم آپ لوگوں کی طرح بہت پیارا، بہت حسین ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ چند دنوں سے میرے دوستوں اور ساتھیوں نے کئی بار مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ پاکستان میں کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ کی زندگی پر کس شخصیت کا زیادہ اثر ہے، تو جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ کیونکہ آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کافی لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگوں سے آپ متاثر ہوئے ہوں گے، تو آپ ان کے بارے میں کبھی بیان کریں۔ تو آج میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میری زندگی کی تبدیلی کالج کے دور سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم سے پاس کیا، اور پھر گورنمنٹ انٹر کالج جو کہ جی ٹی روڈ پہ واقع ہے، تو وہاں میں نے داخلہ لیا۔ جب میں نے کالج کی زندگی میں قدم رکھا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، اور پھر کچھ مدت کے بعد بھٹو الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ میں کالج کی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے بہت متاثر تھا، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جس کا میں جنرل سیکرٹری تھا۔ تو جب بھٹو صاحب پہلی بار جہلم تشریف لائے تو بھٹو صاحب سے میری پہلی ملاقات عبدالغفار صاحب خان عبدالغفار جو کہ جادہ میں جن کی رہائش ہے، تو ان کے گھر میں میری ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ انہوں نے تبلیغ الاسلام ہائی اسکول ڈنگی پولی کے پاس جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا، تو میں چونکہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، تو اس لیے لامحالہ ان سے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ خان عبدالغفار خان جو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی جہلم کے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی بنے، تو قومی اسمبلی کے ڈاکٹر غلام حسین ممبر تھے، تو وہاں میری ملاقات بھٹو صاحب سے ہوئی، اور پھر بعد میں میری وزیر اعظم بھٹو صاحب سے دو اور ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات ڈگری کالج جہلم جو کہ ٹالیاں والے میں ہے، وہاں وہ بھٹو صاحب کالج میں تشریف لائے، تو وہاں میری دوسری ملاقات ہوئی بھٹو صاحب سے۔ اور تیسری میری ملاقات ہمارے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو منسٹر تھے، وزیر تھے، وہ تھے راجہ محمد انور صاحب، تو میری ان سے کافی شناسائی ہو چکی تھی۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس دیکھنا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو بھٹو صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے مجھے راولپنڈی میں پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں راجہ محمد انور صاحب جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے منسٹر تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا، تو پرائم منسٹر ہاؤس کا وزٹ بھی کروایا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کمرہ، اور وہاں ان سے تقریباً وہ 8 منٹ ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح میری ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے 3 ملاقاتیں ہوئی۔ ملاقاتوں کے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی زیادہ انسپائر نہ ہو سکا۔ ایک تو ان کا بیٹھنے کا انداز، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کا انداز مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اس وقت۔ تو پھر ان میں بہرحال چونکہ وہ انسان تھے، تو ان میں خاصا تکبر بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو میں، تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے کچھ زیادہ میں ان سے امپریس نہ ہو سکا۔ تو اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو نے جو حکومت کی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو پھر بعد میں بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دے دی۔ پھر پھانسی کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری تھے وہ تھے جنرل ٹکا خان، وہ جہلم بھٹو صاحب کے یہاں بھٹو صاحب کی ایک برسی تھی، تو وہاں جہلم تشریف لائے، تو یہاں پہ نیا محلہ میں
انہوں نے ایک فاتحہ کی، اس کے بعد ٹالیاں والے میں ان کا کھانا تھا، تو کھانے میں میری ملاقات ہوئی جنرل ٹکا صاحب سے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی جنرل ٹکا صاحب سے، آپ میرے گھر میں میرے غریب خانے میں آئیں اور چائے کا کپ پئیں. میں نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام خالد پیرزادہ ہے اور میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو وہ بہرحال جنرل ٹکا ایک اچھا انسان، بہت پیارا، بہت عاجز انسان تھا، عجیب بہت سی. تو وہ میرے غریب خانے میں تشریف لائے، تو تقریباً 1 گھنٹہ وہ میرے ہاں رہے. تو کافی ان سے باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، انسانی گفتگو بھی ان سے ہوتی رہی، انسانیت کے حوالے سے بھی. تو ان کی ملاقات کے بعد، جنرل ٹکا سے ملاقات کے بعد کچھ عرصہ کے بعد میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ یہ سیاست مجھے کو اچھی نہ لگی. کہ بقول علامہ اقبال کے ایک شعر کے، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو پھر میں نے سیاست کو ہمیشہ 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 کے لیے خیر بات کہہ دیا. پھر میری ملاقات کچھ عرصے کے بعد لاہور میں الامرا ہال میں علامہ اقبال کے بیٹے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال سے ہوئی، تو جو کہ تقریباً 35 منٹ پر جاری رہی. اور ان سے بھی میں خاصی میری پھر بعد میں بھی نیاز مندی رہی. اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد مجھے تحفیم القرآن پڑھنے کا موقع ملا. یہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی ایک تحفیم القرآن تھی، یہ مجھے 1 سال لگا پڑھتے ہوئے. تو پھر میں نے مولانا مودودی صاحب کو ایک خط لکھا تو ملاقات کے لیے، تو انہوں نے مجھے لاہور دعوت دے دی 20 منٹ کے لیے. تو ان کی رہائشی اس وقت اشرف پارک لاہور میں. تو میں اس ملاقات میں وہ 20 منٹ ملاقات رہی مولانا مودودی صاحب سے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ملنے کا مقصد، تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب تحفیم القرآن پڑھی ہے، تو بہت مجھے آپ سے میں بہت امپریس ہوا. تو انہوں نے مولانا مودودی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ عمل کرتے ہیں. تو میں نے، میری جرت نہیں تھی ان کے سامنے، ان کا چہرہ چونکہ نورانی تھا، بڑے خوبصورت، بڑے عاجز، بڑے انکسار، اور میرا خیال ہے کہ اس دور کے ولی اللہ تھے، تو بہت ہی بزرگان دین میں شامل ہوتے تھے. تو میں نے جرت نہیں مجھ سے ہو سکی کہ میں جھوٹ بول لوں. تو میں نے کہا عمل نہیں. تو انہوں نے کہا آپ عمل بھی کریں، عمل کیا کریں. تو اتنی مسکراہٹ سے، اتنی حاضری، ان کے ساری پیار محبت سے بات کی، تو میری زندگی پر ان کی اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا. تو بہرحال ان سے ملاقات، پھر میں نے اس دور میں آٹوگراف نکال کے دی. تو میں نے کہا آپ اس پہ آٹوگراف دے دیں. تو انہوں نے آٹوگراف دے دیا. باہر آ کے ان کے گھر کے باہر میں نے جب پڑھا تو آٹوگراف، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ خود اس قابل بنے کہ لوگ آپ سے آٹوگراف لیں. تو اس جملے میں جو انہوں نے میری آٹوگراف بک پہ لکھا تھا، تو مجھے خاصا متاثر کیا ان کے اس جملے سے. تو بہرحال مولانا مودودی صاحب سے ملاقات بڑی خوبصورت رہی، اور میری زندگی میں جن لوگوں سے ملاقاتیں ہیں ان میں پہلا نمبر مولانا مودودی صاحب کا ہے، جن سے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوا، متاثر بھی ہوا، ان کے اخلاق سے، ان کے عمل سے، ان کے علم سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جانا نصیب کرے. پھر کچھ عرصے بعد جیلوں میں ایک بینک کی ایک شاخ تھی، سسز کوپریٹو بینک. انہوں نے پاکستان کے گلوکاروں اور فلم سٹاروں کو مدعو کیا ہوا تھا. تو وہاں میری ملاقات یہ کینٹ کلب میں، تو جیلوں میں سول لائن میں ایک رہائش تھی محمد انور پاشا صاحب کی. وہ ممبر بھی تھے، اپنے کونسلر بھی تھے. تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے وہ کھانا تھا پاکستان کے گلوکاروں کا اور فلم سٹاروں کا. تو وہاں میری ملاقات، سب سے پہلے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی فلم سٹار ندیم سے، اور اس کے بعد فلم سٹار حبیب سے ہوئی، سلطان رائی سے ہوئی، مہدی حسن صاحب سے ہوئی، عمر شریف صاحب سے ہوئی. بہت بڑے سٹیج کے فنکار تھے عمر شریف صاحب. پھر جاوید شیخ سے ہوئی، نیلی سے ہوئی، پھر فلم سٹار آسیہ سے ہوئی. پھر ایک قوال تھے بہت بڑے، اللہ انہیں بھی کروٹ جنت نصیب کرے، عزیز میاں قوال، ان میں بھی بہت عاجزی اور انکساری تھی. پھر میری ملاقات عطا اللہ نیازی سے ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو میں نے سب کو فردن یہ ضرور کہا کہ آپ کا جو یہ روٹی رزق کا یہ کام کو اچھا نہیں ہے فلموں کا، کہ آپ جو کام کرتے ہیں، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ہیرو ہیروین ہے، ایک ویلن ہے، کہ اسے ایسے پیار کریں اور یہ کریں، یہ کوئی اچھا کام نہیں، یہ کوئی اچھا شعبہ نہیں ہے. جو میں اس وقت کی میری سوچ تھی اسے میں نے کہا.
تو بہرحال لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں فلمی شعبے کے، یہ کو عجیب طرح کے ہوتے ہیں. تو میں نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزی کو بھی بہت کچھ کہا، تو جو میری عقل اور شعور تھا اس وقت، تو بہرحال میں نے انہیں کہا آپ زندگی میں کوئی اچھا کام کریں، یہ کوئی اچھا مجھے کام نہیں. لہری سے بھی ملاقات ہوئی. بہرحال یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بہرحال چلتا رہا. اور پھر میری ملاقات پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو کہ گجر خان میں ہیں. تو ظاہر ہے بہت بڑے ایک پروفیسر ہیں، بہت لیکچر دیتے ہیں پاکستان میں دین کا، قرآن کا، اسلام کا. تو یہاں میرے ایک بہت بڑے دوست تھے انعام اللہ میر صاحب، اب فوت ہو چکے ہیں. تو ان کے وہ کزن تھے تو گجر خان میں. تو وہ مجھے لے گئے، تو انہوں نے کہا یہ بندہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چونکہ میں تو ہالینڈ میں ہوتا ہوں، تو یہ تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ یہ بھی آپ کی طرح قرآنی لیکچر دیا کرے. تو وہاں میرا ان سے کو تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا ان کے پاس آنے جانے کا اور ان کا لٹریچر پڑھنے کا. بہت بڑی انہوں نے مجھے کتابیں دی. اللہ تعالیٰ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو بھی زندگی دے اور صحت تندرستی دے. بہت پیارے، بہت ملنسار، بہت اخلاق والے، بہت علم. بہرحال ان سے بھی میں کسی وقت متاثر تھا. اس کے بعد میری ملاقات لاہور میں ایک پروفیسر عبداللہ بٹی صاحب ہیں جو علم الادات کے بہت بڑے ماہر ہیں اور بہت بڑے فقیر درویش ملنگ آدمی ہیں. تو ان سے بھی میری بہت زیادہ نیاز مندی رہی. لاہور میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں تو میری آپ سے آپ کو میں یہ علم آپ کو سکھا دیتا ہوں. افسوس میں نہ ہو سکا. اسی طرح مجھے دلدار ویز بٹی مرحوم، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے، ان سے جب میری ملاقات جیل میں ہوئی، جیل میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا دلدار بٹی کو کہ یار میری والدہ آپ کا پروگرام میلہ ٹاکرا اور پنج نت وہ دیکھتی ہیں، تو اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میری والدہ بڑی خوش ہوگی. تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ دلدار بٹی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ ماں کا لفظ سنا کہ میری ماں ان سے دیکھ کے خوش ہوگی، تو وہ میرے ساتھ رکشے پہ بیٹھ کے چوک اہل حدیث میری رہائش گاہ میں آ گئے. شام کا ٹائم تھا تو چونکہ یہاں پروگرام تھا ان کا، پیراڈائز اینڈ میں مسٹری سیکرٹری تھے وہ اور نیسن بٹی، چونکہ مسعود رانا بھی آئے ہوئے تھے. ان سب سے میری ملاقاتیں رہیں. تو دلدار بٹی میرے گھر آئے، میری والدہ. میں نے کہا وہ چوک اہل حدیث میں ہماری ایک رہائش، وہاں سیڑھیاں، میرا کمرہ چونکہ بیک سائڈ تھا گلی میں، تو وہ سیڑھیوں پہ جب چڑھ کے گئے تو میں نے کہا اماں یہ دلدار بٹی ہے. تو اماں حیرت سے اسے دیکھتی رہی. رات کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا اس کی شکل بہت زیادہ ملتی ہے. میں نے کہا یہ بٹی صاحب ہیں. تو بہرحال میری والدہ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھے. پھر ان سے تقریباً میرا حال ہے 20 منٹ بیٹھے ہیں. تو میرے والد نے کہا یہ جو بندہ ہے خالد، یہ تو بڑا الو کا پٹ ہے، نالائق آدمی ہے. آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کے کہنے پہ آ گئے ہیں یار، آپ تو سمجھدار ہیں. وہ آگے چینچنا شروع ہو گیا. تو میری چونکہ بٹی صاحب سے وہاں بھی کینٹ کلب میں بھی کافی دیر ملاقات رہی. پھر زلف ہوٹل رات کو ان کا اسٹے تھا، تو وہاں بھی میری ملاقات رہی. تو پھر دلدار بٹی نے مجھے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں، میرے پاس 3 مہینے رہیں تو میں آپ کو ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت بڑا عروج تھا، تو میں آپ کو ٹریننگ دوں گا، کیونکہ آپ میں بولنے کا کانفیڈنس ہے. آپ کہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ اٹکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں، پھر بدھی کنٹینیو آپ بولتے ہیں. تو آپ کو میں ٹی وی پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، تو وہاں آپ لوگوں کا انٹرویو کرا گا ٹی وی پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے جیلم سے بہت پیار ہے. 2 چیزوں سے مجھے پیار ہے، ایک اپنی ماں سے اور ایک اپنا جیلم سے. تو میں جیلم کو نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال تو وہ اللہ تعالیٰ دلدار بٹی کو بھی کروٹ جنت نصیب کرے. تو ان لوگوں سے میری ملاقاتیں جاری تھیں. تو کافی ان لوگوں سے ملنے کا، ان سے کافی کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا. اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں میری ملاقات امام خانہ کعبہ، جن کا نام تھا محمد عبداللہ بن سبیل، جو چوک اہل حدیث میں ایک مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، تو وہ وہاں آئے ہوئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں. تو وہاں میری ملاقات امام خانہ کعبہ محمد عبداللہ بن سبیل سے ہوئی. تو حافظ عبد الغفور مسجد کے امام تھے، تو ان کے بیٹے سے مولانا مدنی صاحب کے ایک چھوٹے بھائی تھے رشید صاحب.
تو وہ فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے میری ملاقات امام خانہ کعبہ سے تقریباً 15 منٹ کروائی. وہ عربی بولتے جاتے تھے, میں پنجابی بولتا تھا, وہ عربی کا ٹرانسلیٹ کرتے تھے. تو یہ مجھے ایک امام خانہ کعبہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. تو ان کی عازی اور ان کا ساری اور مکہ کا دور, مدینہ کا, حضور کا یاد آ گیا, ان کی شکل و صورت دیکھ کے کہ عربی کیسے ہوتے ہیں, اور ان کا رہنا سہنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, اور عاجزی سے بیٹھنا زمین پر. تو یہ میری امام خانہ کعبہ سے بھی ایک یادگار ملاقات رہی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ہستیوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا. پھر آخر میں میری ملاقات سید سجاد حسین شاہ صاحب, یہ جو کہ جیل میں ایک مولوی عبد المجید ملنگ تھے, یہ ان کے شاگرد خاص تھے. تو یہ تبلیغ اسکول میں ٹیچر تھے, اور امام مسجد تھے توحید مسجد توحید کی امام مسجد تھے. باغ ملا جیل جبلی گھاٹ میں امام مسجد بھی تھے. تو اپنی روزی جو ہے وہ حکمت سے کماتے تھے. تو یہاں مجھے ایک صاحب لے کے اس مسجد توحید میں, تو میری ان سے ملاقات ہوئی جمعے کے بعد. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے اجرا میں تشریف لائیں. تو ملنگ خانہ بابا کرم شاہ دربار جو کہ شمالی ملہ میں ان کی بالکل جڑواں ساتھ ہی ان کا اجرا تھا, بہت بڑی حویلی تھی. تو وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی. پھر یہ بڑا درویش, بڑا ملنگ, بڑا اعلیٰ لوگ, بڑا فقیر, اور اپنے دور کا ولی اللہ تھا, بڑا بزرگان دین, اللہ کا بہت پیارا آدمی, رزق حلال کھانے والا. اور ان سے میری ملاقات ہوئی. اور پھر یہ عرصہ تقریباً 24 سال تک میری یہ پاسجات سے ملاقات ہوتی رہی. 24 سال مسلسل, سوائے جمعے کے. جمعہ چونکہ ان کے پاس باغ ملا مسجد توحید میں پڑھتا تھا, باقی 6 دن ہفتے میں ان سے میری ملاقاتیں رہی. تو ان کی یہ پاسجات کی وفات تک 2000 میں یہ فوت ہو گیا, 25 سال جا رہا ہے, 25 سال ہو گئے. تو ان کی میری ملاقات پاسجات سے ان کی وفات تک جاری رہی. اور یہ پاسجات میری زندگی کی وہ ہستی ہیں جنہوں نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا. یہ میں جو آج بول رہا ہوں, جو باتیں کر رہا ہوں آپ سے, یہ پاسجات کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کا بہت اصرار تھا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی, آپ کس شخصیت سے متاثر تھے, آپ کی زندگی کو کس طرح کس انسان نے تبدیل کیا. تو یہ پاسجات سے جنہوں نے مجھے قرآن کی طرف مائل کیا کہ آپ قرآن سے پیار کریں, لو کریں, اسے پڑھیں, سمجھیں, اور پھر عمل کریں, اور پھر لوگوں کو آپ تبلیغ کریں قرآن پاک کی. تو یہ مجھ کو لے کے آئے, میری زندگی کو تبدیل کر دیا, اور مجھے دولت سے, پیسے سے دور دور پیسے سے ہوتا رہا, اور علم کی طرف آتا گیا. چونکہ یہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ایک چیز مانگی تھی. مانگنا لفظ ہے, مانگنا. ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگی تھی, وہ تھی رب زدنی علما, یا رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں یہ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہماری دولت میں اضافہ فرما, جبکہ نبی کہتے ہیں میرے علم میں اضافہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی بہت زیادہ میری زندگی میں تبدیلی لائی. تو آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں, کہ میری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک ہستی, ایک انسان, ایک شخصیت, یہ پاسجات صاحب ہیں. انہوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا, مجھے سچ بولنے کا حوصلہ بخشا, مجھے امام حسین کی طرح حق بات کہنے کا مجھ میں جرت پیدا کی انہوں نے. تو انہوں نے مجھے ایسا درس دیا ہے کہ میری زندگی میں, یہ میرا خیال ہے 28 سال ہو گئے ہیں تقریباً, کہ 28 سال ہو گئے ہیں میری زندگی میں, کہ آج تک مجھے کوئی دکھ, غم, فکر, پریشانی, ٹینشن, فرسٹریشن, کو سٹریس, کوئی زندگی میں مجھے مسئلہ نہیں آیا. حیرت انگیز بات ہے, انہوں نے جو مجھے درس دیا قرآن کا, مجھے گائیڈ کیا, مجھے سمجھایا کہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, ان چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو جس میں پیسہ بھی نہیں ہے, پیسہ میری ضرورت ہے, روٹی کھانی ہے بس, رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی. میاں محمد بچکڑی شریف نے کہا تھا, رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی, نہ ویخت پرائیاں چوپڑیاں, نہ ترسا جی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو انسانوں میں بھیجا ہے, تو آپ انسانوں کے لیے کیا آسانی کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھے پیدا کیا کہ آپ نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اس دنیا میں جانا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے, مجھے عمل کرنے کے لیے مجھے حوصلہ, ہمت اور جرت دے. میں
آج کے یزید کے، آج کے فرعون کے، آج کے قارون کے، آج کے نمرود کے، آج کے ابو جہل اور آج کے عبداللہ بن ابی کے سامنے امام حسین کی طرح حق بات کا پرچم بلند رکھوں. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب میں قیامت کے روز محشر اللہ کے ہاں حاضر ہوں تو میں اللہ کو کہوں کہ یا اللہ میں ایک اچھا کام کر کے انسانوں کے لیے آیا ہوں. تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. آمین ثم آمین. اسی میری چونکہ ٹیلیفون کال بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سکھی رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.